جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کرے کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ ہی آخرت کے رہتے ہیں۔ چن لے مجھے بھی اپنے سجدہ کرنے والوں میں یا رب، کب تک بھاگتا رہوں گا تجھ سے تیری ہی دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ جوانوں، اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا، پھر نماز سے دوستی لگانا، پھر نماز سے یاری لگانا۔ میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ اللہ، نماز پڑھتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے نماز کا ہر ایک سجدہ ہمیں دلاسا دے رہا ہو، میاں گھبرا نہیں، تیرا رب تیرے ساتھ ہی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اس سید کو اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ اللہ، امام غزالی فرماتے ہیں جب تم مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاتا ہے؟ وہ ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا، تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا۔ بزرگ نے کیا کیا؟ کھانا پینا ہی بند کر دیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ تو بزرگ رو کر کہتا ہے بیٹے، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتی ہو مجھے شرم آتی ہے۔ جس مالک کو سجدہ نہیں کرتا پھر اس کا دیا رزق کیوں کھاؤں میں؟ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ، میرا جی چاہتا ہے کسی کو کہوں اذان دے، کسی کو کہوں نماز پڑھائے، اور میں گاؤں میں نکل جاؤں، بستیوں میں نکل جاؤں۔ میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ میرے حضور نے آگ نہیں لگائی، میرے حضور نے صرف چاہا ہے، صرف چاہا ہے۔ میرے نبی کی چاہت پر اللہ نے جو ہم پر آگ لگائی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مال کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ گاڑی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دھن بھی ہے، دولت بھی ہے، امیری بھی ہے، لیکن سکون نہیں، سکون کا جنازہ نکل گیا، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پہلے تو اولاد ملتی نہیں تھی، پھر درباروں پہ گئے، پیروں کے پاس گئے، نمازیں پڑھی، دعا کرتے رہے یا اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا۔ آج جب اولاد جوان ہوئی ہے تو نافرمان نکلی ہے، یہ آگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ شاہ جی یہ آگ آخر کیسے بجھے گی؟ میاں آپ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ آگ کیسے بجھے گی۔ مالک کی چوکھٹ پہ آ کر اپنا سر سجدے میں رکھا کریں اور خشیت الہی میں آ کر اپنی آنکھوں سے ایک آنسو بہا لیا کریں، اور تمہاری آنکھوں سے نکلا ایک آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، یہ آگ پہلے ہی بجھ جائے گی۔ میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ اللہ اکبر۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، میاں ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ خطاب فرما رہے تھے نا، تو مجمع کے سامنے میں سے ایک شخص گزرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا لوگو یہ جو شخص جا رہا ہے نا یہ کل مر جائے گا، یہ کل یہ مر جائے گا۔ اسی مجمع میں سے ایک
नौजवान बैठा था जो उसी का दोस्त था, ये उठा उस दोस्त के पास जाकर कहता है मियाँ कल तू मर जाए। उसने कहा तुझे किसने कहा मूसा जो है ना ये अल्लाह का नबी है, ये सच ही बोलता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तू कल मर जाएगा। मियाँ तू कल मर जाएगा, लिहाजा मैं तुझे बताने आया हूँ तू कल मर जाएगा, अपनी तैयारी कर ले, तेरा आज आखिरी दिन है। उसने कहा मियाँ तेरी मेहरबानी, तूने मुझे बता दिया, मैं बंदोबस्त कर लेता हूँ। उस शख्स ने जैसे ही सुना कि कल मैं मर जाऊंगा, उसने क्या किया, उसने ऐलान किया कि मेरे घर के अंदर जितना भी खजाना है बाहर निकाल, जितना भी गंदम अनाज पड़ा है बाहर निकाल। अल्लाह, गुलामों ने ऐसे ही किया। घर में जितना ही अनाज था, गंदम थी, खजाना था, बाहर निकल गया। हाँ भाई अब क्या करें, गरीबों को बुलाएं, यतीमों मस्कीनों को बुला करना, सबको अल्लाह के नाम पे दे दे। मेरा आज आखिरी दिन है, मैं चाहता हूं कि अपने होते हुए सारी दावत चला के जाऊं, अपने सब कुछ अल्लाह के नाम पे कुर्बान करके जाऊं। खजाना बाहर निकल गया, ऐलान हो गया गरीब लोग आ जाएं, मस्कीन लोग आ जाएं, यतीम लोग आ जाएं। लोग अपने सरों पे बोरियां लाद लाद के जा रहे हैं, अपने हाथ की कमाई आंखों से देख रहा है, लोग उठा उठा के जा रहे हैं। उसने कहा भाई आखिरी दिन है मेरा, तो आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा न कर, अल्लाह के नाम पे पूरा दिन जनाब आला दावत चलती रही, खजाना चलता रहा, गंदम अनाज चलती रही, मस्कीन लोग यतीम लोग आते रहे, गठनियां उठा के सर पे जाते रहे। ये बंदा सूरज को देख रहा है कि अभी ये गुरूब होगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मौत के इंतजार में सूरज की तरफ आंखें टिकी कि भला ऐसा हुआ, सूरज गुरूब हो गया, शाम हो गई, मौत का फरिश्ता ना आया। बैठा रहा मौत के फरिश्ते के इंतजार में, अभी आया मौत का फरिश्ता। बैठे बैठे फजर हो गई, सुबह हो गई, मौत का फरिश्ता। ये जिस दोस्त ने इसे खबर दी थी कि तू कल मर जाएगा, वो दोस्त सुबह सवेरे उठा, उसने कहा जाऊं मेरा यार मर गया होगा, और जाकर उसे गुस्ल दूं, उसका जनाजा पढ़ाऊं, उसकी तदफीन करूं। ये घर से निकला, रास्ते में आते जाते लोगों को कहता रहा भाई इतने बजे मेरे दोस्त का जनाजा है, आ जाना। इतने बजे ये दोस्त घर से निकला, जैसे ये दोस्त के घर पहुंचा इसने दस्तक दी, दरवाजा। ये दोस्त जो मौत के इंतजार में था, मौत के फरिश्ते के इंतजार में था कि अभी आया फरिश्ता, अभी आया फरिश्ता। ये उठा, इसने दरवाजा खोला तो आगे से वही सामने दोस्त खड़ा था। उसने कहा तू मरा नहीं, तूने तो आज मर जाना था। मूसा अल्लाह का नबी जब भी बोलता है सच बोलता है। उसने कहा था तू कल मर जाएगा, तू मरा नहीं, अभी तक खड़ा है। उसने कहा मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, नहीं जिंदा लाश खड़ी, मुर्दा लाश नहीं खड़ी। उसने कहा अच्छा फिर इस तरह कर, चल मेरे साथ आ। ये दोस्त अपने दोस्त को लेकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंच गया, जाकर दोनों कदमों पे बैठ गए। उस दोस्त ने अर्ज की या मूसा तू अल्लाह का नबी है, कुर्बान जाए आपके नाम पर, तू जब भी बोलता है साची बोलता है। तू नहीं तो कहा था कि तेरा दोस्त कल मर जाएगा, इसी शख्स का नाम कहा था, जी जी इसी का नाम कहा। तूने तो कहा था कि ये कल मर जाएगा, अभी तक ये मरा तो नहीं, अभी तक ये सामने ही बैठा है। वो किबला इसने अपना खजाना अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है, इसने अपना अनाज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है, सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है। अल्लाह अभी तक ये मरा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया मेरे करीम रब
کل تو نے ہی تو مجھے کہا تھا یہ کل مر جائے گا، ابھی تک یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ کیوں بیٹھا ہے؟ اللہ حکم ربی ہوا، اے میرے موسیٰ وجہ اصل میں یہ، اب وجہ دل کے کانوں سے سن، آخری بات واضح، وجہ دل کے کانوں سے سن۔ موسیٰ اس کے نہ مرنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس نے جب کہا تھا میرا جتنا بھی خزانہ ہے اللہ کی راہ پہ قربان کر دو، یتیموں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، اللہ کی راہ پہ قربان کر دو۔ لوگ آتے رہے، مال اٹھا کے جاتے رہے، ان میں سے ایک یتیم بچہ آیا، اس نے تھوڑی سی گندم اٹھائی، گٹھڑی بنا کے اس نے سر پہ رکھی ہوئی تھی، تو وہ بچہ دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ اے موسیٰ اس بچے کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا، یا اللہ میری عمر بھی اسی بندے کو لگا دے، اے میرے کریم رب میری عمر بھی اسی سخی کو لگا دے۔ یا موسیٰ 100 سال عمر اس بچے کی بھی لمبی کر دی، اس کی بھی 100 سال عمر بڑھا دی۔ اللہ سخی کبھی مانگنے والا نہیں بنتا، آپ ایک بار دینے والے بنے تو صحیح، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی عمر لمبی کر دے گا۔